پہ دس کم تین دان آج چرکار داری ٹھیک پائی سہ کت تمہیں زانیا کھانا سہ پائی کتھ بہت تھی پائی کم گام پائی اہن بہ زن کھوٹ مے فیس بکس گو اپلوڈ سہ نہ گوہ من تہ بہت بہرحال میانو عزیز اس اخ دعوی کر نسا نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چھ قبر مز نعوذ باللہ ممات تم چھن حیات کی تم چھ قبر مبارکس مز ممات تم چھن زندگی. سب سے پہلی بات جو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مردہ کہے اس کو میرے سامنے لاؤ, اس کو میں یہاں پہ پوسٹ مارٹم اچھے سے کروں گا. دوسری بات, اب جو میرے نبی کے لیے یہ کہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں زندہ ہے, ہماری طرح زندہ ہے, ان کو کھانا پیش کیا جاتا ہے, اور اعلیٰ حضرت نے اپنے ملفوظات میں لکھا ہے کہ ان کو بیویاں بھی وہاں پر پیش کی جاتی ہے, اور جو ہے وہ حاضر و ناظر ہیں, ہماری سنتے ہیں, میرے گھر آ جا چراغا کر دے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب جس کا یہ عقیدہ ہے اس کو میرے سامنے لاؤ, ان کا میں پوسٹ مارٹم یہاں پہ کرتا ہوں, ٹھیک ہے. ہاں, تو سب سے پہلی بات میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں, اس ویڈیو کو شیئر کریں, یہ ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہونے والی ہے. یہ قبر پرست کیا کرتے ہیں, ان کا ایک ہی کام ہے میری ویڈیوز کو جو ہے آدھی آدھی کاٹنا اور لوگوں کے سامنے دکھانا. یہ ویڈیو امپورٹنٹ ہے, اس کو آپ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہو اور اپنے چینل پر جو ہے ڈال سکتے ہو, پیج پر ڈال سکتے ہو اور شیئر بھی کر سکتے ہو, ٹھیک ہے. سب سے پہلی بات, آج میں اس ٹاپک کو اوپر سے نیچے تک سارا جو ہے آپ کے سامنے لاؤں گا, نہ کوئی آپ کو سوال رہے گا اور سارے سوالوں کو آپ کو جواب مل جائیں گے. اور جو ہے 3 نظریے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے قبر مبارک میں زندہ ہیں یا جو ہے مردے ہیں, نعوذ باللہ. الفاظ کڑوے ہیں, اس لیے یہ ویڈیو شیئر کرنا, یا آدھی کاٹتی ہیں میری ویڈیو تو پھر اپلوڈ کرتے ہیں. 3 نظریوں میں سے 2 نظریے باطل ہیں, گھٹیا نظریے ہیں. ان نظریوں پہ اگر موت آ جائے تو جنت کا ملنا مشکل ہے, اور یہ 2 نظریے ایسے باطل نظریے ہیں کہ آپ کا ایمان تباہ کر سکتے ہیں. کیا نظریے ہیں؟ سب سے پہلا نظریہ یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنی قبر میں مردے ہیں, ڈیڈ باڈی ہے, وہ لاش ہے وہاں پر, ان کا کوئی وہاں پہ کچھ نہیں ہے. تو سب سے پہلا یہ جو ہے یہ باطل نظریہ ہے, جو یہ کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مر کر مٹی ہو گئے, دفن ہو گئے, نیچے کچھ ہی نہیں ہے, وہاں پر ڈیڈ باڈی ہے سیدھے, نعوذ باللہ. کل الفاظ کڑوے, اللہ مجھے معاف کر دینا. تو یہ نظریہ بالکل غلط ہے, بالکل فراڈ ہے. جو یہ نظریہ رکھتا ہے اور جو اس کے ساتھ ہے اس کو میرے سامنے لاؤ, اس کو میں یہاں پر بولتا ہوں کہ گستاخ نبی کی ایک ہی سزا, سرطن سے جدا. اور دوسرا نظریہ یہ ہے کہ جو کہتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبر میں زندہ ہیں, ہماری طرح زندہ ہیں, ان کو کھانا پیش کیا جاتا ہے, ان کو بیویاں پیش کی جاتی ہیں, وہ ہمارے گھر میں آتے ہیں, چراغا کر ہمارے گھر میں یا رسول اللہ, جو ہے وہ ہماری سنتے ہیں, وہ ہماری مدد کرتے ہیں, وہ ہماری بیماروں کو شفا دیتے ہیں, ہاتھ نکال کے وہ ہمیں سلام کرتے ہیں, اور جو ہے ہمارے گھروں میں آتے ہیں, ہماری غیبی مدد کرتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. ان کو بھی میرے سامنے لاؤ, ان کا میں اچھے سے پوسٹ مارٹم یہاں پر کروں گا, اور ان کو بھی بتاؤں گا تم گستاخ نبی ہو, ٹھیک ہے. اب تیسرا نظریہ جو آپ کا اور میرا الحمدللہ ثم الحمدللہ ہے, وہی نظریہ ٹھیک ہے, وہی جو ہے عقیدہ ٹھیک ہے جو آپ کا اور میرا توحید پرستوں کا ہے, الحمدللہ. وہ کیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے وفات پا گئے ہیں. کیوں وفات پا گئے ہیں؟ کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسرائیل علیہ السلام آیا, انہوں نے روح قبض کر لی. پہلی دلیل یہاں سے. دوسری دلیل کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ کے رضی اللہ عنہا کے جو ہے کان میں یہ بات بولی کہ اب جو ہے تمہاری اور میری جدائی کا وقت ہے, اور جس پر آپ فاطمہ نے رویا, اور پھر جو ہے ایک بات بتائی جس پر فاطمہ خوش ہوئی. وہ بات کیا تھی کہ سب سے پہلے تم ہی ہو جو مجھ سے آ کر جنت میں ملے گی. تو یہاں سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جو ہے پردہ فرما گئے ہیں. تیسری جگہ جو ہے قرآن میں فرمایا ہے, اے نبی تمہیں بھی مرنا ہے اور انہوں نے بھی مرنا ہے. یہاں سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے وفات پا گئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بیوہ ہو گئی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لختے جگر بیٹی فاطمہ کے سر سے اس کے باپ کا سایہ اٹھ گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب قبر مبارک میں کچھ کھا نہیں سکتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب قبر مبارک میں ہماری کوئی مدد کر نہیں سکتے. یہ اب ہمارا عقیدہ ہے. لیکن اب دوسرا عقیدہ یہ بھی ہے, یہ ہمارا عقیدہ ہے, جیسے بلال نے کہا کہ اب میں اذان نہیں دوں گا. کیوں نہیں دوں گا؟ کیونکہ میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے جو ہے بہت دور چلے گئے ہیں اور اس دنیا سے وفات پا گئے ہیں. اب جو لوگ یہ بولتے ہیں کہ تمہیں ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دکھیں گے, ہم قادریوں اور رضویوں کو ہی صرف دکھتے ہیں, تمہیں نہیں دکھتے ہیں. ارے اگر تمہیں دکھتے ہیں تو تم سے چھوٹے کیا میرے صحابہ تھے؟ تم سے چھوٹے کیا میری فاطمہ تھی؟ کہ تم سے بڑا میرا بلال تھا. اگر تمہیں دکھتا ہے تو میرے بلال کو کیوں نہیں دکھا؟ اگر تمہیں دکھتا ہے
तो फातिमा को क्यों नहीं दिखा? अगर तुम्हें दिखता है तो फातिमा के चेहरे पर 6 महीने पे किसी ने मुस्कुराहट क्यों नहीं देखी? अगर तुम्हें दिखता है तो बिलाल ने क्यों कहा कि अब मैं आजान नहीं दूंगा? इसका मतलब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से वफात पा गए हैं। हाँ, तुम कादरी, तुम रिजवी, तुम शायद मेरे अबू बकर से बड़े हो गए, जिसने कहा था, खुद अपने अल्फाज कहे थे कि जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता है उनके लिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात पा गए हैं। सारी शरीयत सामने। क्यों हजरत उमर ने रोया? क्यों ऊँटनी ने रोया? हाँ, तो आ गई ये बात। अब दूसरी बात है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है अपनी कब्र मुबारक में जिंदा हैं, बरज़खी जिंदगी के साथ, आखिरत की जिंदगी के साथ। कुरान ने हमें कहीं पर यह नहीं बताया कि बरज़खी जिंदगी क्या है। कुरान में हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहीं नहीं बताया कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी तरह कब्र में जिंदा हैं। और मैं एक बात कहना चाहता हूं, जैसे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम मुझ पर सलाम और दुरूद भेजो, वो मुझ तक पहुंचाए जाते हैं। यहां से साबित होता है कि मेरा नबी कब्र मुबारक में अपनी बरज़खी जिंदगी के साथ जिंदा हैं। हाँ, ये है हमारा अकीदा। अब कोई बोलेगा वो दुरूद उनको कैसे भेजा जाता है? भाई वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको भिजवाते हैं। हमारा दुरूद यही एक जिक्र है, जिस वक्त हम दुरूद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पढ़ते हैं उसी वक्त जो है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक वो दुरूद भी पहुंचाया जाता है। लिहाजा और दूसरी जगह से हमें मिलता है ना कि जो अल्लाह के रास्ते में शहीद हुए उन्हें मुर्दा मत कहो, उन्हें मुर्दा मत कहो, वो तो जिंदा है लेकिन तुम्हें शऊर नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें पहले ही कह दिया कि तुम इस पर कोई बहस नहीं करोगे, तुम्हें शऊर नहीं है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा कैसे हैं। तो अब मैं तुम्हें क्रॉस क्वेश्चन यहाँ पे करता हूँ कि तुम्हारे आला हजरत ने मलफूजात में कैसे लिखा वहां पर कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बीवियां भी पेश की जाती है जो है कब्रों में। अब जो लोग हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस हिसाब से जिंदा कहते हैं कि वो अपनी कब्र मुबारक में जिंदा हैं कि असल जिंदगी तो शुरू होती है मरने के बाद, असल जिंदगी तो आखिरत की जिंदगी है। हाँ, और जो है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा हैं लेकिन वो हमारी कोई मदद नहीं कर पाएंगे वहां से, वो हमारा हाजिर और नाजिर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है। अगर वो इस हिसाब से कहता है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा है तो उसका अकीदा बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन अगर कोई इस हिसाब से कहता है वो हमारी तरह वहां पे बैठते हैं, वो हमारी तरह वहां पे खाते और पीते हैं, उनको बीवियां पेश की जाती है, तो ये नजरिया जो है बिल्कुल रद्द नजरिया है। कहीं कुरान और हदीस से ये नजरिया बिल्कुल साबित नहीं है। लिहाजा इस अकीदे को, लिहाजा ये बहुत नाजुक मामला है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, जो मैंने आपको समझाया। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें समझने की तौफीक दे। जो मैंने आपको बोला इस पर गौर करें कि मैंने ये क्या बोला। इस वीडियो को बार बार देखें और शेयर करें इस वीडियो को, बहुत सारे लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं, क्योंकि इन्होंने मेरी वीडियो को, अब इस वीडियो को कट करके जो है आगे फिर अपनी बकवास डाल देनी है। तो इसको जो है वीडियो को शेयर करें और डाउनलोड करके जो है अपने पेज पर भी इस वीडियो को अपलोड करें।